خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق ہے۔ اس کا 18واں باب پہلی آیت سے۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، انہیں ایک تمثیل سنائی اور کہا، کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، سب سے پہلے ہم خدا کی پاک ذات کا شکر ادا کرتے ہیں گزرے ہوئے کل کے لیے، رسم تاج پوشی کے لیے، کہ ہمارا پروگرام بڑا کامیاب ہوا اور ہم سب نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تو میں بابو جی کو، سارے گروپوں کو، کلیسیا کو اس بات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر عالمی یوم بشارت مناتے ہیں، مشن سنڈے۔ اور اس مشن سنڈے کے موقع پر ہر سال پاپا اعظم اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک خصوصی پیغام تحریر کرتے ہیں۔ چرچز میں وہ پیغام پڑھا جاتا ہے اور بہت دفعہ اس کلام کو مختصر طور پر یا اس پیغام کے جو پوائنٹس ہیں، بہت دفعہ فادر صاحبان اپنے الفاظ میں پاپا اعظم کے پیغام کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ تو پیغام وہی ہوتا ہے، اپنے انداز میں وہ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس مشن سنڈے کے موقع پر جو پاپا اعظم کا پیغام ہے وہ ہے امید کے مشنری پوری دنیا میں امید کے مشنری بنے۔ جب ہم امید کے مشنریز کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا خاص نقطہ ہے وہ ہے امید، اور امید پر دنیا قائم ہے۔ اور ہم سب کی امیدیں بھی ایک دوسرے پر بہت ہوتی ہیں۔ دوستوں پر امیدیں ہوتی ہیں، اپنی اولاد پر امیدیں ہوتی ہیں،
ماں باپ بچوں پر محنت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں اس غرض سے کہ یہ بچے مستقبل میں ہمارا سہارا بنیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور خود کفیل ہو جائیں گے۔ تو ہر ماں باپ کی یہی کوشش ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے اسکول میں بچے کو داخل کروایا جائے، ٹیوشن رکھائی جائے، اس غرض سے کہ ہمارا بچہ مستقبل میں ایک اچھی سیٹ پر آ جائے، خود کفیل ہو جائے۔ تو یہ ہماری امیدیں ہیں، اس امید پر ہم اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ہمارے بچے کامیاب ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہماری امیدوں پر اترے ہیں۔ کچھ بچے ناکام بھی ہو جاتے ہیں، فیل بھی ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ جو ہے وہ بار بار اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں امید کے مشنری یا امید کے زائرین، تو یہ ایک سفر کا نام ہے۔ زندگی جو ہے یہ سکن نہیں ہے، زندگی جو ہے یہ ایک سفر کا نام ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر گزرنے والا دن، مہینہ اور سال یہ ہماری زندگی میں کمی کا سبب بنتا۔ ہم اپنی منزل کے قریب جاتے ہیں روز بروز، جیسے گھڑی چلتی ہے، گھڑی کی سوئی چلتی ہے، یہ سوئی ہمیں اپنی منزل کے قریب لے کر جاتی ہے۔ تو اس لیے اس سفر کو کبھی بھی رائگاں نہیں جانا چاہیے، اس سفر میں ہمیں ایکٹیو رہنا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کی امید ہے، اور خدا کا جو منصوبہ ہے، خدا کی جو امید ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان جس کو خدا نے پیدا کیا ہے وہ خدا کے ساتھ جڑا رہے۔ تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہو، جو ڈالی تنے کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ سرسبز بھی رہتی ہے اور پھلدار بھی ہوتی ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے چنا ہے، جس کو میں نے بنایا ہے، وہ میرے ساتھ جڑا رہے۔ یہ خدا کی امید ہے، اور اس امید کے ساتھ خدا اپنے لوگوں کا چناؤ کرتا ہے۔ تو چند شخصیات پر ہم غور کریں گے جس پر خدا نے بھروسہ کیا، اور انسان جو ہے وہ خدا کا وفادار رہا۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باپ ابراہیم، ایمانداروں کا باپ۔ تکوین کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ ابراہیم کو عرارات جو موجودہ عراق ہے یہاں سے اسے بلایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمارے پڑوس میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران اور عراق۔ تو باپ ابراہیم کا جو وجود ہے، جس جگہ سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ ہے عراق، موجودہ عراق۔ یہاں سے خدا باپ ابراہیم کو بلاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی جگہ کو چھوڑ، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ، اپنا سب کچھ چھوڑ، اور میں تجھے ایک ایسی سرزمین دوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔
جو اس جگہ سے بہتر ہے. تو یہاں پر بات ہوتی ہے امید کی. خدا ہم کلام ہوتا ہے اور باپ ابراہیم خدا کی آواز کو سنتا ہے اور خدا کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہ میں تیرے کہے پر عمل کروں گا. تو آج کا جو انسان ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ لیا جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کام ہو جائے، جلدی میرے منہ سے الفاظ نکلے ہیں وہ کام جلدی ہو جائے. آج کا انسان کام کو جلدی دیکھنا چاہتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا. لیکن ہم بائبل کی شخصیات پر غور کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی سال انتظار کیا. جب ہم بنی اسرائیل قوم کی بات کرتے ہیں تو اپنی منزل تک پہنچنے میں 120 سال، کتنے سال؟ 120 سال اپنی منزل تک پہنچنے میں، بڑا لمبا عرصہ. تو آج کا انسان جب وعدہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جلدی کام ہو جائے. 120 سال اپنی منزل تک پہنچنے میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماضی کا انسان خدا پر پر امید ہے. 120 سال. پھر ہم دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں، باپ ابراہیم اور سارہ جب خیمے میں ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو کھانا دیا جاتا ہے اور خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا ہے. وہ بار بار جس قوم کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ بار بار ان کے ساتھ ملاقات کرتا. آسمان سے 2 مرد خدا، 2 فرشتے ان پر ظاہر ہوتے ہیں. خاندان ان کو کھانا دیتا ہے. کھانا کھانے کے بعد وہ مرد خدا، وہ فرشتے خاندان کو برکت دے کر جاتے ہیں. اور برکت کیا ہے کہ سارہ کو کہتے ہیں، ابراہیم کی بیوی کو کہتے ہیں کہ اگلے سال تو ماں بنے. وہ اس کلام پر ہنسی، کلام میں لکھا ہے دہلیز پر کھڑی ہے، مرد خدا کی باتوں پر غور کرتی ہے، اس بات پر ہنسی. یہ ناممکن سی بات ہے. تو انسان کے لیے وہ ناممکن ہے، بلکہ خدا کی نظر میں ہر بات ممکن ہے. تو اگلے سال وہ ماں بنتی. تو یہ ہے خدا پر امید رکھنا. ہم تیسری شخصیت شمعون کے بارے میں دیکھتے ہیں. شمعون بڑی ایک گمنام سی شخصیت ہے اور کلام میں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ شخص 40 سال خدا کے گھر میں رہا. کتنے سال؟ 40 سال. یہاں پر 40 سال شاید لوگوں کی عمر نہ ہو. 40 سال اس نے خدا کے گھر کی خدمت کی، خدا کے گھر میں رہے. تو آج ہمارے بھی بہت سارے گروپس ہیں جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم اپنی شخصیات سے، مذہبی شخصیات سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں تو خدا ہمیں کتنی برکت دیتا ہے. جب ہم خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. اس لیے ہمارے بچے بڑے فخر کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس گھر کی خدمت کرتے ہیں. تو شمعون نامی شخص 40 سال اس نے خدا کے گھر کی خدمت کی. خدمت کے ساتھ ساتھ
خدا کے الفاظ جو خدا نے شمعون سے بات کی اس پر غور کرتا رہا. واقعہ کیا ہوا؟ شمعون نامی شخص یہ 160 سال قبل از مسیح کا انسان ہے. اس کی اس وقت ایج 160 قبل از مسیح. اور 160 قبل از مسیح میں جو پرانا عہد نامہ ہے اس کی گریک زبان میں ٹرانسلیشن کی گئی. تو یونانی ثقافت تھی، یونانی بادشاہ تھی، انہوں نے کہا کہ جو کلام ہے وہ ہماری زبان میں ترجمہ کیا جائے تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے. جیسے ویٹیکن کونسل نے کہا کہ جو کلام ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جائے، لوکل لینگویج استعمال کی جائے تاکہ لوگوں کو کلام کی سمجھ آ جائے. تو پہلے وقتوں میں 1962 سے پہلے یہ لاطینی زبان میں نماز پڑھی جاتی تھی. کئی لوگوں کو سمجھ آتی تھی، کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو ویٹیکن کونسل دوم نے، پاپا اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ لوکل زبان میں کلام کا ترجمہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو کلام کی سمجھ آ جائے. تو 160 قبل از مسیح میں یونانی زبان سے، عبرانی زبان سے یونانی زبان میں ٹرانسلیشن کی گئی. ٹرانسلیشن کرتے کرتے یہ بندہ شمعون نامی شخص، اس کی قلم رک گئی. جب یہ ترجمہ کر رہا ہے، اشعیاء نبی کا صحیفہ 7ویں باب کی 14 آیت، ایک کمواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے. ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر بھی یہ شک ہوتا ہے کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ کمواری حاملہ ہوگی. تو اس بندے کی قلم رک گئی، ایمان میں کچھ شک پیدا ہوا، قلم رک گئی، ایمان ڈاماڈول ہوا. یہ مشکل بات. تو اسی دم آسمان سے خدا کا پاک روح اس بندے پر اترا. خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوا اور کیا کہا کہ جب تک تو نجات دہندے کو، تو نے شک کیا ہے، جب تک تو اس نجات دہندے کو دیکھ نہ لے تو تجھے موت نہیں آئے گی. یہ ہے خدا کا عہد، تجھے موت نہیں آئے گی چونکہ تیرے ذہن میں شک آیا. تو کلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا اس پر ظاہر ہوا، پاک روح نے ہدایت دی، پاک روح ہم کلام ہوا، تو یہ شخص انتظار کرتا رہا. 40 سال اس نے انتظار کیا، اس امید کے ساتھ کلمہ متجسد ہوگا اور میں اس کو گود میں لوں گا، اس کو دیکھوں گا. 40 سال خدا نے اس کو انعام میں دے دیے. تو اس بندے نے 200 سال عمر پائی. 200 سال، یہ بڑی بات ہے. جب کلمہ متجسد ہوتا ہے، حضرت یوسف مقدسہ ماں مریم بچے یسوع کو ہیکل میں لاتے ہیں، تو پاک روح شمعون کو بھی ہدایت دیتا ہے کہ آج وہ بات جو 40 سال میں نے کہی، آج وہ پوری ہونے لگی. جا اس کلمے کو، اس یسوع کو، اس ایمانویل کو وہ خدا کے گھر میں لا رہے ہیں. اور یہ شخص، شمعون نامی شخص، جب ہیکل میں جاتا ہے
بچے یسوع کو گود میں لیتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے، خدا کی بات کو مان لیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دم وہ وفات پا جاتا ہے چرچ میں، ہیکل میں۔ تو خدا وعدوں کا سچا ہے، خدا جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اور یہ کلام ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہماری ایک منزل ہے۔ یسوع نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آسمان پر جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے میں جگہ تیار کروں۔ ایک آخرت آئے گی، ایک دن آئے گا جب ہم سب خدا کو روبرو دیکھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ جب ہم نئے عہد نامے کی بات کرتے ہیں، دو شخصیات مقدسہ مریم اور مریم مگدلینی، مقدسہ مریم جو ہے یہ بھی فضل سے پر ہے، خدا پر بھروسہ رکھتی ہے، اور چونکہ یہ شروع سے لے کر صلیبی موت تک یہ خدا کے کلمے سے واقف ہے۔ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، پیغام دیتا ہے، تو مقدسہ مریم کلمے کو قبول کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 51 آیت میں جو فرشتہ جو پاک روح مقدسہ ماں کے ساتھ بات کرتا ہے، مقدسہ ماں مریم کلام کو حفظ کرتی ہے، اپنے دل میں رکھتی ہے، اس پر غور کرتی ہے اور اس کی تکمیل کا انتظار کرتی ہے۔ کلام کو سننا، اس پر غور کرنا اور پھر کلام پر پر امید رہنا کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ کرے گا۔ مقدسہ مریم میں اس کی زندگی میں دو بڑی خاص باتیں، اور وہ ہے پہلی بات کہ وہ خاموشی کے ساتھ کلام کو سنتی ہے۔ جب خدا ہم کلام ہوتا ہے تو ایک بندہ بات کرتا ہے، دوسرا سنتا ہے، ایک کلام کرتا ہے، دوسرا خاموش رہتا ہے، خاموشی میں سنتا ہے۔ تو خاموشی جو ہے یہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ ان باتوں پر غور کرے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آج کا کلام ہمیں بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ جب ہم کلام کرتے ہیں، کاہن بات کرتا ہے، تو ہم بھی کلام پر غور کرتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں۔ تو کلام کو خاموشی میں سننا، اس پر غور کرنا، اور پھر یہ کلام جو ہے وہ ہمیں امید کا پیغام دیتا ہے۔ کلام کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، کلام میں فتح ہے، کلام میں کامیابی ہے۔ کلام جو ہے یہ ہمارا سہارا بنتا ہے، مدد کرتا ہے تاکہ ہم اپنے منزل کو حاصل کریں۔ اور اپنی منزل کو حاصل کرنے میں بلا ناغہ دعا کرنا، دعا جو ہے یہ ایک ہمارا ہتھیار ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم نے سنا
کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ خدا ہمارے درمیان موجود ہوتا. دعا میں ہم خدا کو اپنے پاس دعوت دیتے ہیں. آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ یہ اکثر اوقات میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں، عمالیکی اور بنی اسرائیل قوم کے درمیان جنگ ہوتی ہے. اور آج کا جو اقتباس پڑھا گیا، پہلی تلاوت پڑھی گئی، تو اس میں بتایا گیا جو عمالیکی ہیں وہ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، فوج ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، اپنے ملک میں ہیں، دولت ان کے پاس ہے. اور جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ تو مسافر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک طاقت ہے، وہ ہے خدا کی طاقت، وہ ہے خدا کی موجودگی، دعا. کلام میں لکھا ہے جب ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ پہاڑ پر دعا کرتے ہیں. یہ ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں بنی اسرائیل قوم جیت جاتی ہے. جب یہ ہاتھ نیچے آتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم ہار جاتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر کچھ بزرگ لوگ تھے، انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ یہ ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں، بہتر ہے کہ ان کے ہاتھوں کو اٹھایا جائے، ان کے بازوؤں کے نیچے پتھر رکھا جائے تاکہ یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے رہے. جب ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے رہتے ہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، ہم فتح پاتے ہیں. اس مشن سنڈے کے موقع پر جو پاپا اعظم نے ہم سب کو پیغام بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھائی چارے کو فروغ دیں. جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں میں وہاں حاضر ہوں. جہاں اتفاق ہے، جہاں صلح ہے، اپنائیت ہے، وہاں سمجھے کہ خدا موجود ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے خاندانوں میں اتفاق ہے، بھائیوں میں، اور ان کی جو بیویاں ہیں، بھابھیوں میں بہت اتفاق ہے. اور جن گھروں میں اتفاق ہے، شراکتی عمل ہے، وہ سمجھے کہ خدا ان کے پاس ہے. اور ہمارے جو بزرگ ہیں یہ حضرت موسیٰ کا رول ادا کرتے ہیں. بہت دفعہ جو بڑے ہیں، گھر کے سربراہ بزرگ، وہ حضرت موسیٰ کا رول ادا کرتے ہیں. کئی لوگ بچوں کو ڈانٹا بھی جاتا ہے، کئی کو پیار کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، کئی بچوں کو پیسے دے کر بھی منایا جاتا ہے. تو یہ ماں باپ کا ایک سٹائل ہے کہ کس بچے کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو تابعداری میں کیسے رکھنا ہے. تو یہ خدا کی پاک ذات ہے جو ہمارے بزرگوں کو حکمت اور دانائی سے معمور کرتی ہے. یہ خدا کا پاک روح. تو گھروں میں بڑا ہونا یہ خدا کی بڑی برکت ہے. آپ ہمیشہ اپنے بزرگوں کی عزت کریں، ان کی باتوں پر غور کریں. اچھا، ہم خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اپنے تمام مشنریز کے لیے. ہمارے ملک میں کلام کا بیج بویا گیا، بڑی ایفرٹس کی گئی، تو رسول آئے، پھر مشنری آئے، بیلجیم کے فادر آئے، باہر کے ملکوں سے فادر آئے، انہوں نے ایمان کا بیج بویا، ہمیں یسوع کی پہچان کروا. آج ہم اپنے ان پاسبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بابو جی کا، فادر صاحبان کا، جن سے ہم نے بپتسمہ لیا، پاک شراکت کا ساکرامنٹ لیا اور ہم سب کو مشنری بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی، خدا کے گھر میں آنا، یہ ایک مشنری سفر ہے. گھروں سے اپنے گھر کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں آنا یہ بھی ایک مشنری کام ہے.
ہم کلام پر غور کرتے ہیں، جو کلام ہم سنتے ہیں، پھر اس کلام کو دوسروں تک منتقل کرنا، یہ بھی ایک مشنری کام ہے۔ کچھ لوگ راستے میں رک بھی جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مشنری ہے، خدا نے آج آپ کو ایک خاص برکت سے نوازا ہے کہ آپ خدا کے اس کام میں شراکت کریں اور رہتی دنیا تک یہ مشنری کام چلتا جائے۔ ان مشن سنڈے کے موقع پر کلیسیا ہر سال خاندانوں میں لفافے تقسیم کرتی ہے تاکہ اپنی نیک کمائی سے کچھ حصہ ڈالیں، تاکہ اس سے خدا کا جو نظام ہے مشنری کام اس کو فروغ ملے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو آپ کو لفافے دیے گئے ہیں اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں تاکہ جو خدا کا نظام ہے وہ مسلسل چلتا رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔